کو نسبت بھی اللہ سے ہے. قرآن کو نسبت کس سے ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ مسجد بھی سفارش کرے گی، قرآن بھی. دعا ہے کہ دونوں کی سفارش اللہ ہمارے حق میں قبول فرما لے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات، ایک مرتبہ درود پاک تو پچھلے جمعہ کے موقع پر میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا، حضور علیہ السلام کی زیارت والا درود یاد ہے آپ کو؟ آج میں تمہیں ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ ہمیں ہر عمل میں یکسوئی نصیب فرمائے. نماز پڑھے تو ہمارا دھیان کس میں ہو؟ نماز میں ہو. تلاوت کرے تو ہمارا دھیان، ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا دھیان نماز میں ہوتا ہے، ہمارے خیالات ادھر ادھر بھٹکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، اگر اس عمل کو اختیار کر لو گے تو اللہ پاک آپ کو حضوری کی کیفیت نصیب فرما دے کہ 24 گھنٹے ہمارے دل دماغ میں یہ بات ہوگی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے سورہ اقرا کی، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَاهُ، کیا نہیں جانتا وہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 5-10 منٹ اس آیت کا مراقبہ کرو، زبان سے یہ آیت پڑھو اور دل میں تصور کرو اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، تھوڑے عرصے میں اللہ پاک آپ کو حضوری کی کیفیت نصیب فرما دیں گے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا، ہر وقت دل دماغ میں یہ بات ہوگی اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر نماز پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے نماز میں، ہر آیت پر اللہ جواب دیں گے اور ان کانوں سے ہم وہ جواب سنیں گے. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، مل کے پڑھ لیں آپ بھی. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، أَلَمْ يَعْلَمْ. ایک تو آپ نے مہربانی کر کے، آج تو ہم نے بارش کے لیے بھی دعا مانگنی ہے نا، اور یہ بھی مانگنی ہے کہ اللہ اس سارے مجمع کو اللہ حرمین کی حاضری نصیب کر دے. ایک دعا ہے، اگر آپ تہجد کے وقت 2 رکعت نفل پڑھ کے نا سجدے میں جا کر اس آیت کو آپ 41 مرتبہ اگر پڑھیں گے رو کر، تو اللہ آپ کو اسی سال حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. 20ویں پارے میں سورہ قصص کا آخری رکوع ہے، إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ. سجدے میں جا کے نا رو رو کر اس آیت کو پڑھیں. إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ. انشاءاللہ اسی سال حاضری مقدر ہوگی، اور اگر جب اللہ پاک آپ کو لے جائیں تو پھر جب اب مکہ سے ودا کرنے لگے، مکہ سے ودا کرنے لگے واپسی کے لیے، تو پھر آپ حتیم میں جا کر 2 رکعت شکرانے کے ادا کریں، اور پھر وہ مزاب رحمت پر نالا جہاں سے بارش کا پانی بیت اللہ کی چھت سے آتا ہے، وہاں یہ اپنا سینہ جا کر بیت اللہ کی دیوار سے لگا دے اور دائنے ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے یہ آیت لکھے، إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ. فرمائے اس ٹائم پر جو بندہ 1 مرتبہ یہ آیت لکھے گا، اللہ پاک اس کو سال میں 1 دفعہ لے کر آئیں گے. جو 2 دفعہ لکھے گا سال میں، بولو بھائی، 3 دفعہ لکھے گا، 4 دفعہ. حضرت 1 دفعہ میں نے لکھنا ہی شروع کر دیا، 2 4 8 10 دفعہ پر تو اللہ تعالیٰ لے جاتا رہا.
پھر اس کے بعد اللہ میاں نے کہا اب مزید کی بات نہیں، اب تو یہاں ہی رہ جا۔ تو میری دعا ہے کہ تم مکہ جاؤ پھر واپس نہ آؤ۔ آمین نہیں کہنا، پتہ نہیں چلے ہی نہ جاؤ۔ بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ اور جس طرح جماعت میں جاتے ہیں نا تو لوگ یہ اشکال کرتے ہیں بھئی یہ کہاں ہے، سال سال بیویوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور جو پیسہ کمانے جاتا ہے اس کو بھی کوئی پوچھتا ہے، وہ 10 سال بھی نہ آئے، اس کی بیوی کا وارث کون ہوتا ہے؟ عالم کو اللہ کے راستے میں جانے والے پر پھر تمہیں اشکال ہے، لیکن جو دنیا کمانے جا رہا ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور ایک جو جنات کی ایک میں نے آپ کو بتایا نہیں، اگر وہاں کینٹ کے ایریا میں یہ جو مجمع بیٹھا ہے، اگر کسی کے گھر میں کوئی جنات کی شکایت ہے نا تو وہ گھر میں جائے اور جا کر ان کو ایک پیغام دے دے جنات کو، یوں کہے کہ عبداللہ درخواستی کا بیٹا آیا تھا، اس نے عبداللہ درخواستی کا آپ کے لیے سلام دیا ہے، بس اتنا کہہ دیں گے وہ آپ کا گھر چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور ایک دعا ہے، اگر آپ اس کا التزام کر لیں گے تو پھر گھروں میں جنات کی شکایت نہیں ہوگی۔ جب آپ بیت الخلاء جاتے ہیں تو آپ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو آپ جب جانے لگے نا تو اس کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الذی پڑھیں، لا الہ الا ہو، بس اتنی دعا یہ پڑھ کے آپ جائیں، کپڑے اتار کے نہائیں، آپ کے جسم پر کسی چیز کی نگاہ نہیں پڑے گی۔ اس دعا کی برکت سے جنات کی شکایت نہیں ہوگی گھروں میں۔ بسم اللہ الذی لا الہ، آج کے بعد یہ معمول بنا لے اس کا۔ اور اکثر بیماریاں نہیں ہیں، مثلا کینسر ہے، کینسر کوئی بیماری نہیں ہے، کینسر نظر ہے، اور نظر کا علاج ہے کہ صبح شام اگر 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ کے پھونک دیں گے، نظر ہے تو اتر جائے گی، نظر نہیں ہے تو آج کے بعد نظر اثر انداز نہیں ہوگی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ، من ہمزہ ونفخہ ونفسہ، اس کو 3 دفعہ پڑھ کے پھونک دیا کریں، آپ اور آپ کے خاندان پر نظر اثر انداز نہیں ہوگی۔ 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ شام کو پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تمام حضرات 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں، ہم تھوڑی دیر ذکر کر کے پھر دعا کریں۔ بھائی پہلے ایسا ہے کہ دستار بندی ہونی ہے طلباء کی، وہ دستار بندی کر لیتے ہیں، پھر ہم ذکر کر کے دعا کریں۔